اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حضرات پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ آج کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت فرما لیں پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو، پس تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالتے تھے، ایک دوسرے کو اس میں ملوث کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پس ہم نے کہا مارو تم اس کو اس گائے کے کچھ حصے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور کرے گا مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، پس وہ پتھر کی طرح سخت ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ضرور البتہ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں پس وہ پھٹتے ہیں تو نکلتا ہے اس میں سے پانی، اور ان میں سے بے شک کچھ وہ ہیں کہ جو گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ ماقبل کے درس میں، ماقبل کی آیات میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنو اسرائیل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جو اصل قاتل تھا، بنو اسرائیل اس کو چھپانا چاہتے تھے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو پھر وہی طریقہ جو آج کل بھی رائج ہے کہ ایک دوسرے پر الزام ڈالنا کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، جو اصل حقیقتاً قاتل تھا اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہر بندہ دوسرے پر الزام ڈالتا تھا کہ یہ تم نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جس گائے کو انہوں نے ذبح کیا ہے، جو پیچھے ماقبل میں تفصیل گزری ہے کہ گائے ایسی ہو ایسی ہو، بالآخر انہوں نے ذبح کر دیا، جس گائے کو انہوں نے ذبح کیا ہے اس گائے کا ایک حصہ اس مردہ کے جسم پر مارو، اس مرنے والے کے جسم پر مارو، تو تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس گائے کے حصے کو مارنے سے نہ صرف اس کو زندہ کرے گا بلکہ یہ مرنے والا اپنے منہ سے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ بہت بڑی نشانی تھی ان کے لیے، بہت بڑی نشانی۔ اور جو ان میں سے منکرین آخرت تھے، جن کے دل میں آخرت کے حوالے سے یا جو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس کے حوالے سے شکوک و شبہات تھے، یہ بھی دور ہو جانے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مارا تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بول کر بتایا کہ تم قاتل کو ڈھونڈتے ہو، مجھے قتل کرنے والا میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھتیجے نے، میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں آیات دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے
تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا، اور نہ صرف زندہ کیا، وہ زبان سے بول رہا ہے، بتا رہا ہے، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آج اس کی زبان قاتل کے بارے میں بتا رہی ہے کہ مجھے قتل کرنے والا یوں ہے، تو کل قیامت کے روز تمہاری بھی زبان بولے گی اور بتائے گی اے اللہ میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہاتھ بولیں گے اے اللہ میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آگے بڑی خاص بات ہے، اور آگے کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، ان کو بڑی توجہ سے سنیے گا، اور کہیں خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے گا اور توبہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیلے کر رہے تھے، بہانے کر رہے تھے کہ ہم بچ جائیں، گائے کا رنگ کیسا ہو تو یہ کیسا ہو تو وہ کیسا ہو، ان ہیلوں اور بہانوں کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ سخت بھی کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے ان کے دل بھی ایسے ہی سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہونا یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ دل جب انسان کے سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ایمان باقی نہیں رہتا، بلکہ ایمان پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں رقت قلبی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا نرم تھا، بہت نرم دل کے آپ مالک تھے۔ ہاں صبر بھی آپ کا ایسا صبر تھا کہ کیا کہیے، اس صبر کی کیا مثال دیجیے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ پہاڑ جیسا عظیم صبر، استقامت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی انتہائی نرم تھا، انتہائی نازک تھا، رقت تھی، یہاں تک کہ بخاری شریف اور دیگر کتب میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم، ایک حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، ان کا نام بھی حضرت ابراہیم ہے، جب ان کی وفات کی خبر آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور حضور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے پہلی مرتبہ حضور کو روتے ہوئے دیکھا تھا، پہلی مرتبہ۔ ان کے سامنے حضور کا صبر تھا، ان کے سامنے حضور کی استقامت تھی کہ پہاڑ جیسی مصیبتیں بھی آ جائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو ہلا بھی نہیں سکتی، سرکار کی استقامت کو ہلا بھی نہیں سکتی، پہاڑ جیسی مصیبتیں آ جائیں۔ اچھا وہ منظر تھا، اب انہوں نے پہلی مرتبہ حضور کو اتنا روتے دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا کرو، یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ تو بالکل رونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے چند آنسو بہایا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور فرماتا ہے۔ یہ صوفیاء کے ہاں بہت بڑا باب ہے، بلکہ بہت تفصیلات ہیں اس کی، تصوف کے اندر دل کا سخت ہونا اور دل کا نرم ہونا۔ ہمارے جو اکابرین ہیں صوفیاء بھی، جن میں حضرت سیدنا شیخ سعدی ہیں علیہ رحمہ، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور اس طرح کے جو دیگر صوفی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دل کے سخت ہونے کی علامات ہوتی ہے، جب وہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اب تمہارا دل سختی کی طرف جا رہا ہے، اور دل کا سخت ہونا یہ ایمان کے نکل جانے کی علامت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک علامت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، باقی وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ ایک علامت وہ جو حضرت شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں، حضرت شیخ خواجہ فرید الدین عطار بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نصیحت کی بات تم پر اثر کرنا چھوڑ دے، یعنی کوئی بڑا نصیحت کرے، کوئی عالم دین نصیحت کرے، اچھی بات کرے، دین کی بات بتائے، اور تمہیں اس سے بوریت ہونے لگے اور تمہارا دل اس کو قبول نہ کرے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگو کہ یہ دل کی سختی کی علامت ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے، بد نصیبی کی علامت ہے۔
تو کوشش کیا کریں اس طرح کی مجالس میں بیٹھا کریں، شریعت کے احکامات سنا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور دلوں کی سختی کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اچھا، آیت مکمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اتنے سخت ہو گئے کہ تم دیکھتے ہو بعض پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ پتھر ہے نا، بعض پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں، اتنے نرم کہ ان میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ بعض پتھر بھی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن اے بنو اسرائیل کے لوگوں، تم نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ نرم نہیں ہونے والے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ کوئی نصیحت کی بات، کوئی نشانیاں اب تم پر اثر نہیں کریں گی۔ ذرا دیکھو، تم ایک وقت میں افضل العالم تھے، یعنی تمام جہان پر تمہیں فضیلت حاصل تھی، اور ایک وقت یہ آیا ہے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اب تم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم بن چکے ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شریعت کے احکامات میں کبھی بھی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت کے احکامات میں کبھی بھی ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، وقتی طور پر شاید آپ بچ جائیں، لیکن آپ کے دل کے اوپر سختی آنا شروع ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندے کے دل سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ پتھر وہ ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ وہ پھٹتے ہیں، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ کچھ پتھر وہ ہیں يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ پتھروں کے اندر بھی حیات ہوتی ہے، پتھروں کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ نہ صرف زندگی ہوتی ہے بلکہ ان کو ادراک ہوتا ہے، سمجھتے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نیچے بھی گر جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں احادیث طیبہ کے اندر بھی ملتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، مکہ کے اندر میں ایک پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں، اب بھی جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو اس میں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سے گیا، فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے میں گزرتا تھا پتھر اور درخت پڑتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو ان کے اندر ادراک ہوتا ہے، ان کے اندر باقاعدہ سمجھ ہوتی ہے۔ آج کی آخری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بخاری شریف اور دیگر کتب میں اس کے بڑے طویل طرق موجود ہیں۔ اس روایت کو سنیے، بڑی کمال کی روایت ہے، اور آپ کے دل انشاءاللہ عشق مصطفیٰ سے بھرپور ہو جائیں گے، بھر جائیں گے۔ 2 منٹ کے اندر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کس طرح دے رہے تھے؟ مسجد نبوی شریف کے بالکل درمیان کے اندر ایک ستون تھا کھجور کے درخت کا۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وہ جو ستون تھا کھجور کے درخت کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگاتے اور اس کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ پہلا جمعہ تھا کہ انصار میں سے ایک انصاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ممبر پیش کیا، اور آج کے دن حضور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اچانک مسجد نبوی شریف میں ہمیں رونے کی آواز آئی، اور کس طرح کے رونے کی آواز آئی؟ صحابی نے تشریح کی ہے جیسے اونٹ کا بچہ روتا ہے، اونٹ کے بچے کے رونے کی طرح آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ہمیں تو وہاں پر کوئی نظر نہ آیا، پھر جب ہم نے محسوس کیا، توجہ کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ رونے کی آواز اس کھجور کے تنے میں سے آ رہی ہے، کھجور کے تنے میں سے آ رہی ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی، حضور نے اپنا خطبہ موقوف فرمایا، روکا، حضور اٹھے اور جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تنے کو، یہ بخاری شریف ہے، تنے کو سینے سے لگا لیا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس تنے سے ہم نے یہ آواز خود سنی ہے اپنے کانوں سے کہ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ آپ میرے ساتھ مس ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج کے دن آپ وہاں پر بیٹھے، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، یہ جدائی میرے بس کی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ آج میں رو رہا ہوں۔ تو اس پر دیکھیے، ایک کھجور کے درخت نے حضور سے سچی محبت کی ہے تو اس کا اجر حضور نے کیسے عطا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے درخت، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا کا ساتھ تو عارضی ہوتا ہے، دنیا کا ساتھ چند دن میں ختم ہو جائے گا، میں تجھے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر لوں، تیرا اور میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں، ایسا ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ تو مسجد نبوی شریف کے اندر یہ روایت میں محدثین لکھتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر پہلی مرتبہ حضور نے باقاعدہ قبر کھدوائی اور اس تنے کو وہاں پر دفن کیا گیا، اور حضور نے فرمایا اس تنے کو میں یہاں پر دفن کر رہا ہوں اور یہ تنا میں جنت میں لگا رہا ہوں، یہ تنا جنت میں لگ رہا ہے اور اس مقام پر لگ رہا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اب یہ تنا اس طرح اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ تنا قیامت کیا، موت کیا، کوئی بھی چیز مجھ سے اس کو جدا نہیں کر سکتی۔ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کو ادراک ہوتا ہے، ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ وہ تنا تھا، وہ بے جان تھا، اگر وہ محبت کرے تو حضور اس پر اتنا انعام فرمائیں کہ قیامت تک کا ساتھ عطا فرما دیں۔ اگر میں اور آپ دل سے حضور کے ساتھ محبت کریں تو ذرا سوچیں حضور کی توجہ ہمیں کیسے نصیب ہوگی، ہمیں کیسے نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اس میں ایک نقطہ، ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ اپنی قبروں میں کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ بظاہر تو وہ پتھر ہے، بظاہر تو وہ مٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پتھر بھی تو پتھر ہے نا، پتھر پتھر ہے، لیکن دیکھو قرآن کہتا ہے کہ پتھروں کو اتنا ادراک ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے۔ اس تنے کو اتنا ادراک تھا، کٹا ہوا تنا، لیکن اس میں بھی ایسی حیات تھی کہ وہ زبان سے کلام کر رہا ہے، صحابہ اس کو سن رہے ہیں، لیکن اس کی حیات کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اگر ان کی حیات جن کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ہمیں شعور نہیں ہے تو ذرا یہ بتائیں جو مزارات کے اندر پہنچ چکے ہیں ان کی حیات کا ہمیں شعور کیسے ہوگا؟ وہ زندہ ہوتے ہیں، ہاں ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے، باقی وہ زندہ ہوتے ہیں، جاوید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیضان نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت مجھے اور آپ کو آج کے درس کی برکت سے نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔